دوستو. Our today's topic about the role of teacher in success. کامیابی میں استاد کا کیا کردار ہے؟ کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیابی کی پہلی سیڑھی کو عبور کروں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیابی کی پہلی سیڑھی کو اچیو کروں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تبھی آپ کو دی رول آف ٹیچر ان سکسیس سمجھ لگے گی. آپ کو کامیابی میں استاد کا کردار سمجھ لگے گا، کیونکہ جو بھی شخص، جو بھی بچہ، جو بھی انسان ہے، وہ ہمیشہ ایک ٹیچر، ایک معلم کے پاس گیا ہے. ہمیشہ اپنی زندگی کی شروعات ایک ٹیچر سے ہوتی ہے، ہماری شروعات ایک استاد، ایک مدرسے سے ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کی کامیابی میں سب سے پہلا رول اپنے اساتذہ کا ہے. کیونکہ ہم جب بچپن میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر 5-10 گھنٹے گھر میں گزارتے ہیں تو 6 گھنٹے سکولز میں گزارتے ہیں. تو جو آپ کو سکولز میں ٹیچنگ دی جا رہی ہوتی ہے، تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ جو ایک شخص ہے، جو ایک بچہ ہے، اس کو جو بچپن میں سکھایا جا رہا ہے، جو بچپن میں تربیت دی جا رہی ہے، وہ اصل میں، حقیقت میں وہی تربیت اس کو مستقبل میں، اس کو جوانی میں فائدہ دے گی. اس لیے I only suggest you that please follow these only 3 rules that are very necessary and good teacher. یہ 3 اصول جو کہ ہر ایک اچھے ٹیچر میں ہونا ضروری ہے، تبھی وہ آپ کو زندگی میں کامیاب انسان بنائیں گے، تبھی وہ آپ کو زندگی میں ایک اعلیٰ درجے کی طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ بہترین استاد وہی ہے جس سے آپ کے سوچنے کا انداز بدلا ہو. اگر آپ کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا تو آپ بہترین استاد کے پاس نہیں ہیں. I only suggest you that please follow these instructions. The role of teacher in success. Our today's topic, the role of teachers in success. کامیابی میں استاد کا سب سے بڑا اہم رول ہے. آپ کی کامیابی آپ کے اساتذہ کرام کی بدولت ہے. کیونکہ اگر ایک استاد ایک بچے کے ساتھ مل جائے تو ایک بچہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، اس دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے. اگر ایک استاد آپ کے ساتھ مل جائے تو آپ بڑے سے بڑے چیلنج کو اچیو کر سکتے ہیں. I only suggest you that کہ ایک بہترین استاد وہی ہے جو آپ کو دل سے پڑھائے. دی بیسٹ ٹیچر ٹیچ یو فرام ہارٹ ناٹ فرام دی بک. ایک بہترین استاد وہی ہے جو آپ کو کتابوں کے علاوہ اور جہان اور زندگی کی حقیقت سے آشکار کرے. کیونکہ اگر ایک استاد آپ کو ایک کتاب پر ہی مرکوز کرے گا، آپ کو ایک کتاب پر ہی سب کچھ آپ کو کہے گا کہ یہ کتاب ہی ہے، تو وہ آپ کو تبدیل نہیں کر پائے گا. کیونکہ زندگی میں ہر کام ضروری ہے. کامیابی بھی ضروری ہے، ناکامی بھی ضروری ہے، مشکلات بھی ضروری ہے، خوشی بھی ضروری ہے، غم بھی ضروری ہے. یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کتابیں پڑھوں، میں اسکول میں بیٹھوں، میں کالج میں بیٹھوں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کتابوں کے علاوہ اور دینی تعلیمات حاصل کریں اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھیں اور موٹیویٹڈ لیکچر سنیں. کیونکہ ایک استاد سب سے پہلا آپ کا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، سب سے پہلا موٹیویشنل لیکچرار ہوتا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، بچے بچپن میں ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. بچے بچپن میں کیا کرتے ہیں کہ جب استاد موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کیا نیچے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں. وہ اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام یہی کہتے ہیں ہمیشہ زندگی میں کہ اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں. یہی وقت آپ کو اس وقت یاد آئے گا جب آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے. آج ہمیں واقعی یاد آ رہا ہے جو بچپن میں باتیں بیان کی جا رہی تھی، جو بچپن میں ہمیں موٹیویٹ کیا گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیونکہ جو آپ کی بچپن میں تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، جو آپ کو بچپن میں سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہیں آپ مستقبل میں اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں. جو ایک بچہ ہے وہ کچھ نہیں جانتا، جب آپ اس کو ایک چیز سکھا دیں گے، جب اس کی تربیت کریں گے تو وہ زندگی میں وہی کام کرے گا. اس لیے ہمیشہ بچپن سے ہی ایک اسکول کے اندر ہی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، موٹیویشنل ٹیچر ہوتا ہے، لیکن اس کو اگنور کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کیا کرتے ہیں کہ
टीचर्स की बातें नहीं सुनते। और क्या होता है, जवानी में आते हैं तो क्या होता है, मोटिवेशन स्पीकर ढूंढ रहे हैं, जाओ भाई कासिम अली शाह, जाओ भाई इसको ले आओ, इसको ले आओ, हमारे बच्चे मोटिवेट नहीं होते। ओ भाई, सब कुछ मोटिवेशनल तो वही टीचर हैं जो आपके सामने हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो क्या करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बड़े बड़े स्पीकर ले आते हैं, बड़े बड़े लेक्चरर्स ले आते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी हासिल नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक, चाहे एक उस्ताद है उसने एक लफ्ज़ भी पढ़ाया, लेकिन उसके एक लफ्ज़ में मैंने आज तक उस्ताद की हकीकत को नहीं जान सका। अगर आप एक टीचर के साथ जितना भी घुल मिल जाएं, एक साल भी साथ मिलें, लेकिन आप उस्ताद के दर्जे को कभी नहीं पा पाएंगे। कभी भी आप उस्ताद को नहीं जान पाएंगे कि उस्ताद किस तरह एक बच्चे को, अगर आपका एक भाई है वो भी टीचर है, लेकिन वो आपको एक ऐसे तरीके से गाइड करेगा कि आपको वाकई लगेगा कि वो एक उस्ताद है, वो एक टीचर है। आप टीचर्स की कदर करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट योर टीचर, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एज यू सो शैल यू रीप। तो मेरा टॉपिक आज का ये है कि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि टीचर्स के अंदर 3 करैक्टर होते हैं, 3 क्वालिटीज़ होती हैं, जिसकी बिना पर वो आपको मोटिवेट करते हैं, जिसकी बिना पर वो आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी बनते हैं। फर्स्ट क्वालिटी इज़ दैट रोल मॉडल। रोल मॉडल, एक टीचर्स के लिए रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कुछ कहें, से एंड डू, जो कुछ कहें वो करें। अगर उन्होंने कह दिया है कि आपको कल ये करना है तो वो करेंगे, रोल मॉडल तभी वो बनेंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि अक्सर टीचर बच्चों को इस तरह ही मोटिवेट करते हैं, रोल मॉडल इस तरह ही बनते हैं। वो बच्चों को कहते हैं कल ये हमारा टॉपिक है, इसी तरह बच्चे खुद को प्रिपेयर करते हैं। ये ज़रूरी है, एक टीचर्स रोल मॉडल बनता है, एक टीचर्स रोल मॉडल होता है, एक आपके लिए अमली मिसाल होता है। आपको टीचर्स के साथ ये क्वालिटीज़ ऑब्ज़र्व करनी होगी, ये इस क्वालिटीज़ को सीखना होगा। ये क्वालिटीज़ टीचर्स को एक बेस्ट टीचर बनाती हैं, क्योंकि बेस्ट टीचर वही है जिसमें रोल मॉडल हो, जो एक अमली नमूना, जो एक अमली मिसाल हो, वो अपनी अमली मिसालों से बच्चों को मोटिवेट करता है। सेकेंड क्वालिटी इज अ प्रोफेशनल। अगर मैं इन बातों की को डिटेल में ले जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एक टीचर के लिए प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, कि उसके पास एक मकसद हो कि मैंने बच्चों को बस टीचिंग करनी है, मैं टीचर हूँ तो मैंने टीचिंग करनी है। क्या होता है कि अगर एक टीचर है उसके माइंड में ये है कि मैंने 5 घंटे बच्चों को पढ़ाना है, 10 घंटे मैंने ये जॉब करनी है, तो जब वो 10 घंटे दूसरी जॉब करेगा, उससे अगर उसको इनकम ज़्यादा मिल रही है तो वो बच्चों को उस तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाएगा, उस तरीके से लेसन नहीं दे पाएगा जिस तरीके से देना चाहिए। इसलिए चाहे आपको एक आम टीचर भी मिल रहा है, क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े लेक्चरर्स को ले आते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े लेक्चरर्स वो लेसन बच्चों को नहीं दे पाते जो एक आम एक टीचर दे सकता है। जो कि आम टीचर कौन होता है? कोई भी टीचर आम नहीं होता, हम उनको आम बनाते हैं। हम क्या कहते हैं, जो मैट्रिक जो एफएससी पास है वो आम टीचर है, हालांकि जो मैट्रिक पास है, जिन्होंने ज़िंदगी में तजर्बा, आजकल क्या है कि यंग नेशन को बनाया जा रहा है कि नौजवान जो कौम है, नौजवान कौम बनाए, नौजवान टीचर हो। हालांकि जो आप नौजवान टीचर बना रहे हैं वो हकीकत में उनको वक्त लगेगा, वो एक उस्ताद के दर्जे तक पहुंचने के लिए उनको वक्त लगेगा। आप पहले उन टीचर्स के साथ अपने बच्चों का कंपेयर करें, अपने बच्चों को देखें जो कि ज़िंदगी में तजर्बात हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने मुशाहदात किए हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर बनाया हुआ है। पहले उनसे मोटिवेट बच्चों को करें। क्या होता है कि हम नौजवान कि इसने ज़्यादा डिग्री हासिल कर ली तो हम अपने ओल्ड टीचर्स जो कि हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं उनकी कदर नहीं करते। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, वैल्यू योर टीचर्स। अगर आप उस्ताद कराम की इज़्ज़त करेंगे तभी आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। इसलिए हमेशा जो भी इदारे वाले हैं, जो भी बड़े से बड़े आदमी हैं, जो भी चाहते हैं कि मेरा एक स्कूल है, मेरा एक कॉलेज है, मेरी एक यूनिवर्सिटी है, कोई भी इदारे, कोई भी तालीम से जो भी जुड़ा हुआ है, उससे मेरी यही गुजारिश है कि आप हमेशा उन टीचर्स को सबसे पहले तरजीह दें, उन टीचर्स
کو سب سے پہلے اولین درجہ دیں، جنہوں نے آپ کو ایک منزل سے آگے پہنچانے میں بہت ہی فائدہ دیا ہے۔ کیونکہ آج کل کیا ہے، سب پیسے کا روگ ہے، سب پیسے پہ چلتا ہے کہ جس نے پیسے زیادہ لیے، جس نے پیسے، یہی پیسہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، یہی پیسہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ تھرڈ کوالٹیز از دیٹ، جو ٹیچرس میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچرس کے لیے موٹیویٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک استاد، ایک ٹیچر ہی آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، کیونکہ بیسٹ سپیکر، بیسٹ موٹیویشن لیکچرر آپ کا ٹیچر ہے، آپ اپنے استاد کرام۔ کیا ہوتا ہے، میرا زندگی میں یہی ماننا ہے کہ آپ اپنی کتابوں کے علاوہ استاد کرام سے رجوع کریں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ موٹیویٹڈ کوئی بھی ایسی بات ضرور پوچھتا ہوں کہ جو مجھے فائدہ دے، کیونکہ اگر آپ ایک لیکچر، ایک سبق، ایک لیسن یاد کر رہے ہیں تو وہ ریگولر کر رہے ہیں۔ جب جو بچہ نہیں کر رہا تو آپ ٹیچر سے رجوع کریں کہ اس بچے میں کون سی ایسی کوالٹیز پیدا کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے یہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ کوئی کوالٹیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی کام میں اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، کوئی بھی لیسن آپ کو یاد نہیں ہو رہا، تو آپ اپنے ٹیچر سے، کیا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کے پاس مائنڈ ایکول ہے، ذہن ایکول ہے، دماغ ہر انسان کے پاس سیم ہے، لیکن کچھ یوز کم کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں۔ تو وہ ٹیچرس آپ کے مائنڈ سیٹ کو جان جاتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جان جاتے ہیں کہ یہ بچہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، یہ بچہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، تو تبھی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ زندگی میں یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ضرور بنیں مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ثابت نہ کریں، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ آپ صحیح وقت پر صحیح چال چلیں، کامیاب بن جائیں گے۔